وہ ریلیونٹ کلاس پڑھا تھا 5A جو ہے، تو آپ اس بات سے آپ اگری کرتے ہیں کہ گورنمنٹ نے ایک طریقے سے ہتھیار لے لیا ہے اپنے ہاتھ میں کہ جناب ججز اپوائنٹ کرو اور پھر چاہو تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو جائے، یا یہ تنقید بھیجا ہے کہ خیال میں؟ کاشف صاحب کو آواز نہیں جا رہی بھائی، ذرا دوبارہ کنیکٹ کر لیں کاشف صاحب کو. مہر یہی سوال آپ آ رہی ہے آواز کاشف صاحب؟ آ رہی بھائی. ہاں should I repeat the question? جی we are on air. تو تھوڑی ہے ہم on air. اچھا میں اس کا جواب دیکھیں، اس کا جواب بڑا سمپل ہے وسیم. مسئلہ یہ کہ مجھے if I'm not mistaken چیف جسٹس آف پاکستان ایک کیس کی ہیئرنگ کر رہے تھے، اس میں یا تو انہوں نے آبزرویشن دی تھی یا فیصلہ دیا تھا. فیصلہ نہیں ہو سکتا، آبزرویشن ہو گیا I'm sure، بٹ کیونکہ میں شور نہیں ہوں. انہوں نے کہا اتنی پوزیشنز خالی پڑی ہیں، نیب ججز اپوائنٹ کیوں نہیں کرتی گورنمنٹ؟ صحیح ہے. آپ 100 نہیں 5000 نیب جج بنا دیں یہاں پہ، اس سے وکٹمائزیشن کا کیا چکر لینا دینا؟ کیس تیز چلیں گے، ایک جج ہوگا، ایک جج نے 50 کیس سننے ہیں، 500 کیس سننے ہیں. 50 جج ہوں گے تو ایک نے 10 سننے ہیں، 5000 ہوں گے تو ایک نے 1 سننا ہے. اس سے یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن مائنڈ سیٹ ہے. اگر آپ نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے وسیم بدامی کو سیاسی طور پر لتاڑنا ہے، اس کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ جج ایک ہے یا 1000 ہے. اپوزیشن تو کہہ رہی ہے نا کہ ججز کی تعیناتی کے طریقہ کار ایسا ہے کہ وکٹمائز کرنا آسان ہو جائے گا. یہ اٹ میک سینس ٹو یو؟ نہیں دیکھیں، ججز پریزیڈنٹ اپوائنٹ نہیں کر سکتا. صحیح. یہ پریزیڈنٹ اپوائنٹنگ اتھارٹی نہیں ہے. ظاہر ہے اگر کنسلٹیشن ہے، اب یہ عدالتی کنسلٹیشن ہے، تو آئی ایم شیور کہ عدالتی کنسلٹیشن میننگ فل کنسلٹیشن ہوتی ہے. تو جو بھی چیف جسٹس آف پاکستان سے کریں، حالانکہ میں نہیں جانتا کہ یہ جو نیب کورٹ کا جج ہے یا ہائی کورٹ کے ججز، یہ کیونکہ چھوٹے کورٹ جو ہیں وہ مینج کرتی ہے، ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کرتے ہیں، میں نے سے مراد اس کو دیکھتے ہیں. صحیح ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک دس شوڈ بی اے پرابلم کہ یہ تو نہیں ہوگا کہ وہ اپنی مرضی کا کوئی جج لگا دے گا. ظاہر ہے اگر آگے سے نام آئیں گے، ان نام پہ ڈیلیبریشن ہوگی، اور انہی میں سے جس طرح ابھی ایک طریقہ کار ہے کہ آپ کی کمیٹی جو بھی بناتی ہے وہ آگے بھیجتی ہے، ججز خود پھر دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں یا ججز بھیجتے ہیں اور یہ فیصلے ہوتے ہیں. یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ کوئی اپنے پارٹی کے ورکر کو نیب کا جج بنا دے گا. میرا خیال ہے اس تھوڑا سا یہ ہم بہت زیادہ اوور ایمفسائز کر دیتے ہیں، اس کو بہت ہی مائکروسکوپ لے کے بیٹھ گئے. یہ مسئلہ ہے دیکھیں. اچھا صحیح ہے، ٹھیک ہے، پوائنٹ ہے. اور اچھا اب میں یہ اگین آگے ایک اور کلاس پڑھتا ہوں مہر صاحبہ، جو کہ ریلیٹ بھی کرتی ہے اس بحث سے جو کہ رؤوف کلاسرا صاحب نے جس کا آغاز کیا اس پروگرام میں، کہ جناب وہ یہ کہتے ہیں اسی امینڈمنٹ میں کہ if he misuses his authority so as to gain any benefit or favor for himself or any other person, and there is corroborative evidence of such gain or favor or of accumulation of any monetary benefit or assets which is disproportionate to his known sources of income or which cannot be reasonably and lawfully accounted for. یعنی کرکس وہی کہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی صرف اس تاثر پر کہ جناب اس ڈیل سے اتنے کا نقصان ہو گیا، آپ کسی کو اندر نہ کریں، یا اس اوپینین پر کہ جناب اس اوپینین سے اتنے کا نقصان ہو گیا، انلیس آپ کے پاس تگڑا ایویڈنس ہو کہ اس کام کے نتیجے میں اتھارٹی واقعی مس یوز ہوئی ہے، پیسے بنے، پھر تو آپ اکاؤنٹیبل کریں، ورنہ نہ کریں. تو یہ تو کیا بات ٹھیک نہیں ہے کیا مہر؟ چونکہ ظاہر ہے گورنمنٹ اگر کوئی فیصلہ کرے گی ہو سکتا ہے سیاسی فائدے کے لیے سادہ انگریزی میں پڑھتے ہوئے تو بہترین ہے، بلکہ اگر یہ اپلائی ہوتا ہے یہ تو ڈائریکٹلی مفتاح اور شاہد خاقان عباسی صاحب کو فیور کرتا ہے. احسان اقبال کو بھی شاید اتھارٹی میں یہی کہا گیا ان کے اوپر، احسان اقبال کو بھی، سعد رفیق کو بھی، ان کو بٹ میں اس لیے شاید خاقان عباسی کا ذہن میں آتا ہے بیکاز جس طرح LNG ٹرمینلز بنائے گئے تھے اور جو کہا گیا تھا کہ آپ نے جو ہے فلاں اینگرو کے شخص کو آپ نے اس کو اتنا فائدہ پہنچایا، PSO کا بندہ آپ کے ساتھ رلا ملا ہوا تھا، سب کو اندر کر دیا، یعنی کہ دس تو فیورز دیم، دس میکس کمپلیٹ سینس اگر آپ اس کو آن دا فیس ویلیو پڑھیں. میرا مسئلہ ادھر یہ ہے، جس طرح بھی رؤوف کلاسرا صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ دیکھیں ہم نے پچھلے گزشتہ 3 سالوں میں بہت سے ایسے فیصلے دیکھے ہیں جس نے ایکسچیکر کو اربوں روپے کا نقصان کیا ہے، جس کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. دیکھیں میں ابھی جس طرح بات کر رہی تھی، فار انسٹنس اپریل 2020 کے اندر آپ نے دیکھا بین الاقوامی منڈی کے اندر کروڈ برینڈ جو ہے 20% سے گرا، $20 پر بیرل کے اوپر آ گیا. تب کال آپشنز کی بات ہو رہی تھی، ہیجنگ کی بات ہو رہی تھی. ندیم بابر سے میں نے انٹرویو کیا، ہی واز دا SAPM ایٹ دیٹ ٹائم. انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پہ کہا کہ جناب یہ میں کام کر دیتا ہوں، کل کو نیب میرے پیچھے آ جائے گی. پھر پرسوں میں نے شوکت ترین کا انٹرویو کیا، ان سے میں نے کہا کہ آپ نے تو کیبنٹ نے اپروول دے دیا تھا، آپ لوگوں نے کیوں ٹائملی شوگر امپورٹ کی؟ رشیا سے کرنی تھی، آپ کو بہتر ریٹ کے اوپر مل جاتی. اربوں روپے کا نقصان ہو گیا، آپ نے اتنے مہینے ضائع کر دیے، ٹینڈرز جو ہیں وہ فارغ کیے جا رہے ہیں. تو کہتے ہیں بس اب میں کیا کہوں، آپ کو پتہ ہے اب اس کے اوپر ہم کام کرنے والے ہیں، آپ کو پتہ ہے کس چیز کا خوف ہے. یعنی یہ خوف تو ہے
یہ بات درست ہے اور اس خوف کو ختم ہونا بھی ضروری نہیں ہے کیا؟ ورنہ میں تو کبھی کوئی عہدہ اس لیے نہیں لوں گا، میں ایسے مراد کوئی بھی کرنے سے کترا رہے ہیں، منسٹرز ڈر رہے ہیں، یہ چیزیں ہیں. بٹ ہاؤ ڈو یو ڈرا دیٹ فائن لائن کہ جدھر ایک مشینری بھی ملک کی چلے، ملک کام بھی کرے، بڑا ایک گڈ ول میں ہی صحیح پیپل آر ایبل ٹو ٹیک ڈیسیژنز، فیصلے کر سکیں وہ، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آف کورس پھر وہ اگر کسی کا کہیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے یا کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے کوئی فیصلہ کیا جا رہا ہے یا فیصلہ نہیں کیا جا رہا، فیصلہ ٹائملی نہ کرنے سے بھی اس ملک میں بڑے لوگوں کو اربوں روپے کا فیصلہ فائدہ ہوتا ہے. ان چیزوں کو بیٹھ کے ذرا فگر آؤٹ کرنا ہوگا. نہیں تو کاشف صاحب پھر آپ بتائیں نا، پھر میں کاشف صاحب کی طرف جا رہا ہوں دوبارہ کہ پھر آپ کے خیال میں اس کا حل کیا ہے؟ جو مہر صاحبہ نے کہا یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کام رک جائے اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جناب مزے آ جائیں، جو فیصلہ کرنا ہے کرو، کوئی پکڑنے والا نہیں، تو پھر حل کیا ہے؟ مجھ سے پوچھ رہے جی 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 آپ پلیز کوئی کامنٹ کریں، پھر میں کلاس صاحب کی دیکھیں مسئلہ یہ میں بریک میں بھی آپ سے کہہ رہا تھا، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے جتنا ہم سوچتے ہیں کہ 2 لائنیں لکھ دیں گے اور اٹھا کے لے جائیں گے. کتنے عرصے سے ہم ان چیزوں پہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو طریقے ہیں یہ غلط ہیں. اب یہ نہیں ہو سکتا. عروف صاحب نے مثال دی تھی پی ایم ڈی اے کی، فار ایگزامپل میں اسی کا پیرلل ڈرا کر لیتا ہوں. ہمارے سے کہتے ہیں کہ جی آپ خبر غلط دیں گے تو یہ بھی آپ کے اوپر پینلٹی ہے، یہ بھی آپ کے اوپر پینلٹی ہے. ہم کہتے ہیں ہم نہیں مانتے کیونکہ آپ نے میرے سر پہ تلوار لٹکا دی. لیکن جب دوسری سائڈ کی باری آتی ہے آپ کہتے ہیں نہیں، یہ تلوار اس کے سر پہ لٹکی رہنی چاہیے، اس کے لیے اچھی ہے. ایک طرف آپ ابھی مثال دی مہر نے کہ انہوں نے آئل ہیج نہیں کیا، ایک طرف شاہد خاقان عباسی کہتا ہے میں نے ٹھیک فیصلہ کیا، میں نے $13 جو بھی انہوں نے کیا ایل این جی کا ریٹ، اس کے اوپر آپ اس کے اوپر کیس چلا رہے ہیں. جو اس نے کر دیا اس پہ کیس چلا رہے ہیں، جو کسی کوئی نہیں کرتا آپ اس کے اوپر بھی کیس چلانا چاہتے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہائنڈ سائٹ ہوتی ہے ایک فیصلہ کرنے کے 6 مہینے سال بعد. ہائنڈ سائٹ تو 2020 ہوتی ہے بھائی، وقت گزرنے کے بعد تو سب کو پتا ہوتا ہے فیصلہ ٹھیک ہوا تھا یا غلط ہوا تھا. سو آپ ہائنڈ سائٹ میں تو فیصلہ نہیں کر سکتے. اس وقت کسی کی ٹیبل پہ ایک فائل آئی ہوگی کہ سر ہمارا خیال ہے اس وقت یہ اچھا فیصلہ ہے، وہ ایک اسیسمنٹ اور ججمنٹ کال ہوتی ہے. آپ اس وقت یہ سوچ کے کہ اس وقت کیا یہ فیصلہ ٹھیک ہے یا نہیں، آپ اس کے اوپر فیصلہ کر دیتے ہیں. شاہد خاقان نے ایل این جی کا فیصلہ کیا، بعد میں وزیروں نے کہا دیکھو جی ریٹ کتنے پہ آ گیا، یہ تو دیکھو کتنے پیسے انہوں نے بنائے ہوں گے. اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تھوڑی پتا تھا، شاہد خاقان کہتے ہیں کہ ہمیں تھوڑی پتا تھا آگے کورونا آئے گا، اس کے بعد جو ہے وہ جناب ڈپ آئے گا اور پھر اس سے بھی سستا ملے گا، ہمیں تو نہیں پتا تھا نا بھائی. تو رؤف کلاسز صاحب میرا یہی تھا نا جو ہم نے پہلے بھی ڈسکشن کیا کہ ہو سکتا ہے جس طرح آپ نے کہا کہ حکومت کوئی قانون سازی کر رہی ہو تو اس لیے تاکہ اس کو اس کا فائدہ ہو جائے، اپوزیشن کسی قانون سازی پر تنقید کر رہی ہو تو اس کی وجہ یہ ہو کہ تاکہ ان کو اس کا سیاسی فائدہ ہو جائے. لیکن ظاہر ہے اگر اس چکر میں پھنسے رہے تو پھر تو ریفارمز کبھی بھی نہیں ہوں گی. نہیں کیونکہ اپوزیشن سوری وسیم، اپوزیشن تو بھگت چکی ہے نا 3 سال تو ان کی نکال دی ہیں. اب تو موقع آیا تھا، یعنی کہ ان 3 سالوں میں آپ لوگوں نے معلوم جبا، بی آر ٹی، بلین ٹری سونامی کے تو کیسز ٹھک 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 بند ہوئے یا پروسیکیوٹ نہیں ہوئے. اب وقت آیا تھا کہ اب کیسز بننے تھے جو الحمدللہ ابھی تک کام کیے ہیں، جو سکینڈلز ہیں، شوگر ہو گیا، ویٹ ہو گیا، ایل این جی ہو گیا اور ادویات ہو گئی. اب جو کام بننے تھے اب یہ آپ نے کر دیا. یعنی وہ کیوں سپورٹ کریں گے پولیٹیکلی دیکھیں تو. اور نواز صاحب نے کہا بھی تھا نا، غالباً نواز صاحب نے کہا تھا یا کسی سینئر لیڈر نے کہا تھا نون لکھے کہ ہم نے تو بھگت لیا بھائی، اب ان کی باری ہے اس لیے ہم سپورٹ نہیں کریں گے. لیکن کلاسر صاحب مجھے ایسا لگتا ہے، آپ بتائیے کہ آپ اسے ایگری کرتے ہیں نہیں کہ ملک کے لیے بہتر وہ یہ کہ بھائی ریفارمز ہوں، چاہے اس کا سیاسی فائدہ ہو رہا ہو، عارضی طور پہ کسی کو نقصان ہو رہا ہو، لانگ ٹرم میں ملک کے لیے یہ بینیفیشل ہے کہ ریفارمز ہوں. تو کیا یہ چیزیں اس اعتبار سے بہتر نہیں ہیں جو، یعنی میں اس پرٹیکولر حوالے سے بات کر رہا ہوں، پوری آرڈیننس کی نہیں، اس حوالے سے کہ بھائی آپ پروسیجر لیپسز کو چھوڑ دیں، آپ کیبنٹ ڈیسیشنز کو چھوڑ دیں، یہ نہیں کہ ان کو اکاؤنٹیبل ہی نہ ٹھہرائیں لیکن اس انداز سے نیب کا چیک نہ ہو ان پر. کلاسر صاحب میں ذرا تھوڑا سا اس سے پہلے نا کاشف بھائی کی بات پہ کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا جناب کہ ہم نے بھی انکار کر دیا اس پہ میڈیا اتھارٹی پہ. میں ذرا اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. میرا خیال کاشف سے بہتر کون جانتا ہوگا کہ ہمارے اس وقت جو لاز ہمیں اپلیکیبل ہیں، انہیں پتہ ہے کہ اس وقت میڈیا پہ کتنے لاز ہیں. میں نے پیمرا کی مثال دی، پیمرا کو تو ہم نے ریفیوز نہیں کیا. پیمرا آج بھی آپ کا چینل بند کر سکتے ہیں، آج بھی لاکھوں کے جرمانے کر سکتے ہیں. ہمیں پیشیاں پڑی ہیں 15 کیسز میں نے اور عامر متین نے بھگتے، 50 پیشیاں بھگتی ہیں، ارشد شریف نے بھگتے. شاید کاشف صاحب کو بھی کبھی ہو سکتا ہے وہاں بلانے کا موقع ملا. مجھے عدالتوں میں بلایا گیا، کئی دفعہ میں گیا ہوں، میں نہ ثابت کر سکتا، مجھے سزائیں ہونی تھیں. ہم سمپلی یہ جو کر رہے تھے نا یہاں پہ میڈیا اتھارٹی، ہم یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ جناب آپ ہمارے بالکل لے کے ہیں. اگر میں کوئی خبر شیئر کرتا ہوں، میں کوئی سٹوری دیتا ہوں، میں اسکینڈل شیئر کرتا ہوں یا کوئی آپ آ کے کسی پہ بات کرتا ہوں تو آئی شوڈ بی رسپانسیبل. یہ نہیں ہو سکتا مادر پدر آزاد کے اگین میں جو چاہوں کسی پہ کہہ دوں اور مجھے جواب طلبی نہیں ہو.
ہم سمپلی ان کو کہہ رہے تھے کہ جان بوجھ کے مالکان کو وہ کر رہے ہیں, یہ چینل بند کرنا چاہتے تھے. مجھے بتائیں کون سا چینل جو ہے آپ کو 25 کروڑ روپے کا جرمانہ دے گا؟ جرمانہ کرنا ہوتا ہے, آپ 8 لاکھ کریں, 10 لاکھ کریں, 15 کریں. اصل یہ جو فائٹ ہو رہی تھی ان کے ساتھ اس مسئلے پہ ہو رہی تھی. ہم یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ ہم اپنے اوپر لاز نہیں لگوانا, آلریڈی ہمارے پہ لاز ہیں. عدالتوں پہ علیحدہ ڈیفیمیشن کیسز ہو سکتے ہیں, ہم پہ کرمنل کیسز ہو سکتے ہیں سر, اور پیشہ بھگتے رہتے ہیں. پیمرا ایک علیحدہ ہمارے اوپر ہے, ایک مطلب ٹھیک ہے. لہٰذا یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم اپنے اوپر لاز نہیں لگوانا چاہتے. وہ جرمانے پہ مسئلہ تھا جو میرا خیال حکومت کی بد نیتی تھی کہ جب 50 کروڑ روپے 25 کروڑ روپے جرمانہ کریں گے, کوئی چینل افورڈ نہیں کرے گا, بند ہوگا. یہ مالکوں کو ٹائٹ کر کے نا کل کو آ کے چینل کے رپورٹرز اور اینکرز کو نکلوانا تھا, ایک چیز. اب دوسری چیز جو یہاں پہ کنسنسس مجھے ڈیولپ ہوتے تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ اس میں کون یہ ڈٹرمن کرے گا کہ یہ بالکل بڑے اچھے لوگ ہیں, نیک لوگ ہیں, پاک لوگ ہیں. مجھے ایک بات سمجھائیں, یہ 20 سال تک تو نیب ٹھیک تھا, بیوروکریسی بھی کام کر رہی تھی. پی ٹی آئی کے لینس سے دیکھیں تو یہ بات نہیں, میں وہی آ رہا نا, یہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا تھا. یہی بیوروکریٹ سے, یہی آپ کے بابوز تھے, یہی سارے کے سارے وزیر اعظم بھی تھے, تو کسی کو مسئلہ نہیں ہوا. فیصلے بھی ہو رہے تھے, گندم امپورٹ ہو رہے تھے, کنٹریکٹ بھی دیے جا رہے تھے, LPR بلا بلا. یہ اچانک کیا ہو گیا ہے کہ پچھلے کوئی 6 مہینے سے اچانک اس میں تھرتھلی مچ گئی ہے. وہ جی ہم کام نہیں کرتے, وہ جی ہم بالکل ہاتھ نہیں لگائیں گے, وہ جی نئے بڑا بدماش بن گیا. بھائی آپ کا اپنا بندے, آپ کے کسی بندے کو ہاتھ لگایا ہے مجھے بتائیں؟ کوئی ایک بندے کو اب تک فیڈرل حکومت نے یہاں سے کسی بندے کو پکڑا ہے؟ 11 سکینڈل آ چکے ہیں اس کی حکومت کے, اور جس کی انکوائری رپورٹس ان کے سامنے پڑی ہوئی ہیں, اور ان کے اپنے دوست انوالو ہیں سارے. یہ ندیم بابر صاحب کی بات ابھی ہو رہی تھی. یہ ندیم بابر صاحب جو ہیں اپنی کمپنی بھی ہے ان کی, اور حکومت کے ساتھ بزنس بھی کر رہے تھے. کیپیسٹی چارجز جب دیے گئے, بلینز آف روپیز ریلیز ہوئے, ان کی کمپنی کو بھی پیسے جا رہے تھے. یہاں تو وہ وزیر بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنا کاروبار حکومت پاکستان کے ساتھ کرتے ہیں, وہ ان فیصلوں میں بھی شریک ہیں, ECC میں بیٹھے ہیں, کیبنٹ میں بیٹھے ہیں. خسرو بختیار صاحب کی میں مثال دیتا ہوں, وہ ان تمام آ کے ان فیصلوں میں شریک تھے جو ECC نے کیے. اس کے بعد آ کے کیبنٹ نے اپروول دی, اور اس کے بعد ان کے بھائی جو ہیں وہاں پہ ہاشم بخت جو ہیں پنجاب میں, انہوں نے 56 کروڑ روپیہ انہوں نے سبسڈی کے نام پہ اپنے بھائی جو وہاں پہ ان کے دوسرے مخدوم شہریار ہیں ان کو چیک پھڑا دیا. اب وہ کہتے ہیں چینی وہ ہو گیا, ہماری شارٹیج ہو گئی. آپ نے 4 بلین روپیز دیا, فیصلے کیے, رپورٹ صحیح, آپ کی شوگر ایڈوائز رپورٹ تھا. پھر اس کے بعد آپ اس میں ECC میں گئے, اسد عمر صاحب بیٹھے تھے. اس کے بعد پرائم منسٹر آف پاکستان نے اپروول دی. پھر پنجاب میں کہ وہاں پہ اس کے وزیر اعلیٰ کے پاس ان کے اپنے بھائی کو انہوں نے پیسے دیے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں, اب آپ اسی ہی آج چینی پہ آپ کو بلینز روپیز کے نقصان ہو رہے ہیں. آپ نے پورا پروسیس کیا, ہمیں کہا یہاں تو 20 لاکھ ٹن پڑی ہوئی ہے گندم, آپ کی چینی پڑی ہوئی ہے. آپ نے بیر بھجوا دی, آپ کی ATM نے اس سے پیسے بنائے, مال بنائے, انہوں نے آ کے چیک لیا, کیش لیا سبسڈی کے نام پہ. اچانک آپ نے کہا جناب یہ فیصلہ غلط ہو گیا, ہماری جو چینی کے وہ ہو گیا, شارٹیج ہو گیا, اب بلینز روپیز سے باہر سے منگوا رہے ہیں. سیم آپ نے گندم کے ساتھ کیا. یہ ڈیسیژن میکنگ اگر آپ نہیں کر سکتے, آپ کے پاس پراپر نہیں ہے, پراپر لوگ نہیں ہے. اس والے نقطے کو کنکلوڈ کرتے ہیں, پھر آپ کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے جو قوانین تھے وہ بہترین طور پر رہنے چاہیے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ سر میں سمپل یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ قوانین جس طریقے کے انہوں نے کیبنٹ کو اس میں سے نکالا, وزیر اعظم کو تو کہنا چاہیے. میں بار بار اس کو ریپیٹ کروں, حضرت عمر کے آ کے ان کا کرتے کا وہ تو میں نے بھی کہا کہ آج نواز شریف وغیرہ سب لائے ہوتے تو عمران خان کہتے ہیں نواز شریف تم نے چوری نہیں کی تو کیوں بچ رہے ہو, تو عمران خان یہی کہتے ہیں. وہ تو پولیٹکس کے لینس سے کہیں گے نا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ ویسے آپ کے خیال میں اچھا ہوا یا نہیں ہوا؟ کہا تھا میں آپ کو بریک میں کلپ بھیج رہا ہوں عمران خان صاحب کا, جب پیپلز پارٹی آرڈیننس لانا چاہ رہی تھی, ان کی طرف تقریر ان کا, آپ ان کو سن لیں, میرے پاس کلپ ہے باقاعدہ, آج میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا, آپ کو بھیجتے ہیں. انہوں نے کہا ہوا ہے اس پہ, انہوں نے کہا نا وزیر اعظم کو ہٹانا چاہیے کیونکہ وزیر اعظم کرپٹ ہوتا ہے, اس لیے وہ آ کے چیئرمین نیب کو ہٹانا چاہتے ہیں, نیب کو ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں. تو سر وہ تو صحیح ہے, وہ تو سیاسی مفاد اور دوگلا پن اور یو ٹرن سب کچھ ہے, لیکن ادروائز بھی آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے. میں تو ایک لمحے کو ان کی سیاسی منافقت کو چھوڑ کے بتائیں, وہ تو ہے ہی ٹھیک ہے. ان کے اٹھا کے دیکھ لیں ہو از ہو جو کیبنٹ میں بیٹھا ہوا ہے جس کے بزنس نہیں ہے اور حکومت کا بزنس نہیں کرتے. ٹھیک ہے, ان کو کنفلکٹ آف انٹرسٹ میں خان صاحب 20 سال سمجھاتے رہے ہیں اپنے وزیر صاحب. آپ جو فیصلے کریں گے فیصلوں کو اون کریں, پھر یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے فیصلے کو جج نہ بتائیں. جی کاشف صاحب, جج you will be judged on the basis of your decision. آپ اچھے فیصلے کریں گے, رزلٹ اچھے نکلیں گے. اور بڑا انٹرسٹنگ ہے کاشف صاحب, کل تک نون لیگ کے لوگ جو ہے وہ یہ وضاحتیں دیتے تھے ہمارے ٹاک شوز میں آگے کہ بھائی جان پروسیجرل لیبس اور کرپشن دیکھو بیٹا الگ الگ باتیں ہوتی ہیں. آج پی ٹی آئی کے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یار دیکھیں الگ الگ باتیں ہوتی ہیں, آپ اس کو کیسے کرپشن سے ایکویٹ کر سکتے ہیں. جی جی دیکھیں مجھے تو اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ نون کسی ٹیا کہتی ہے, عمران خان کیا کہتی ہے. صحیح ہے, میں تو وہ دیکھتا ہوں جو مجھے نظر آتا. میں جس جگہ بیٹھا ہوں میرے گھر میں, OGDC کے فارمر چیئرمین ایک دفعہ یہاں آئے, وہ کہتا ہے سر کام کیا کروں, اتنی فائلیں تھیں کہ نیب والے روز مجھے بلا لیتے ہیں یا میری فائلنگ مجھے کہتے ہیں کہ یہ فلانی چیز. ہمارا زیادہ ٹائم کام کرنے کی بجائے اس چیز میں لگتا ہے کہ نیب نے جو شاہد خاقان کے خلاف مجھ سے چیزیں مانگی ہیں
اس کے ڈاکیومنٹ میں نے کیسے پورے کرنے. سو یہ بات یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونی چاہیے. برائے مہربانی میں کاشف کی بات کاٹ رہا ہوں. آئی ایم سوری, میں کاشف کی بات کاٹوں. کاشف سے سوال پوچھ لیتا ہوں. مان لیا جی شاید خاقان عباسی صاحب سے نیک آدمی کوئی پیدا نہیں ہوا پاکستان, مان لیتا ہوں جی میں 1 منٹ کے لیے. یہ دنیا میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ جس سے LNG کے آپ اس کی ٹرمینلز کی ڈیل کر رہے تھے, جس بندے نے آپ کو نیگوشیٹ کی ہے آن دا بہاف آف اینگرو, اور آپ نے ڈالرز میں ان کو ریٹ دیا جو کہ پاکستانی آپ کی کمپنی, مان لیا سب کچھ ٹھیک تھا, اسی بندے عمران الحق کو جس کو اینگرو کے ساتھ آپ نے بیٹھ کے ڈیل کی, جو ان کی طرف سے آپ سے ڈیل کرتا تھا, اس کو اٹھا کے آپ نے چیئرمین لگا دیا, اس کا MD پاس کو لگا, نہیں ساری اس کا لگا دیا, PSO لگا دیا. ڈو یو تھنک اٹ واز جسٹیفائڈ کہ جس بندے سے ڈیل کر رہے ہیں, نیگوشیٹ کر رہے ہیں, پرائس آپ کی طے ہو رہی ہے, آپ ان کو آپ کے آ کے منتھلی پیمنٹ کر رہے ہیں, ڈیلی کر رہے ہیں, اور وہی بندہ اٹھا کے آپ نے PSO پہ بٹھا دیا. یہ شاید خاقان عباسی صاحب کا تھا. اب آپ کہتے ہیں اس کے باوجود بھی ان سے نہ پوچھا جائے نہ بات کی جائے, نہیں کرتے سر. نہیں رؤف صاحب, ویسے جو آپ کا سینیکل طریقہ ہے مجھے بڑا پسند ہے, یہ سینیکل طریقہ, لیکن اس حد تک رکھا کریں جس حد تک آپ کو مسئلہ یہ ہے, آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں میں کہہ رہا ہوں تو ٹھیک کہہ رہا ہوں, باقی دنیا کہہ رہی ہے تو سارے پاگل کے بچے ہیں. ویسے وہ آپ کی بات میں نے سوال پوچھا ہے آپ کی بات, لیکن سر میرا مسئلہ نہیں کہ اپوائنٹمنٹ کون کرتا ہے. اینڈ آف دا ڈے گورنمنٹ کا کام ہے آپ کو ڈیلیور کرنا. اف دے ڈیل وتھ somebody it's his decision, وہ بتائے گا کہ اس کو کیوں ہائر کیا, میں نے تو ہائر کیا نہیں. پہلی بات. دوسرا میں آپ کو آپ اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں غلط سمجھتے ہیں, آپ اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں غلط سمجھتے ہیں کہ جس بندے سے آپ نے ڈیل کی, حکومت کا بزنس کیا, اسی بندے کو اٹھا کے آپ لے آئے ہیں اپنے ساتھ, یہ ٹھیک تھا؟ آپ کا خیال ہے سر اگر میں اگر اپنے آپ کو ایک پوزیشن پہ رکھوں جہاں پہ میں ایک ڈیل کر رہا ہوں کسی پرائیویٹ کمپنی کے ساتھ ایز گورنمنٹ, if somebody is smart enough, مجھے لگتا ہے یہ کام کر سکتا ہے, he's a good guy, he's technically sound ہے, اور کل میں اس کو اپنے پاس لیا تھا. وجہ نیت کے اوپر آگی نا بات, کہ کیا نیت یہ ہے کہ میں نے اس کے ساتھ کوئی فائنینشیل فیور بنایا اپنا, اس وجہ سے لے کر آیا, یا وہ بندہ ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہے میں اس وجہ سے لے کر آیا. دونوں میں فرق ہے. اور آئی تھنک اب یہاں پر یہ چیز آ جاتی ہے کہ اگر تو کلامی ماں دیکھیے, میں ذاتی طور پہ عمران الحق صاحب کو نہیں جانتی بٹ بیکاز میں نے اس کو بڑی قریب سے کور کیا, ایک تھر تھلی مچ گئی تھی پرائیویٹ سیکٹر کے اندر, بیکاز ہی از, آئی ڈونٹ نو ہم پرسنلی, میں بار بار ڈسکلیمر دے دوں, مگر یہ مجھے ایک واحد ایسی شخصیت لگے جن کو دونوں اطراف سے, اپوزیشن اور ٹریجری بینچز میں سے, ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ ہائیسٹ ریپیوٹیڈ آدمی ہے, ہی از ہائیلی پروفیشنل, ہی نوز واٹ ہی از ڈوئنگ. اپیرنٹلی ایٹ دیٹ ٹائم ایون عمران خان صاحب بھی بڑے پریشان تھے کہ اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیے. ایک پینک پرائیویٹ سیکٹر میں مچ گیا تھا کہ بھئی کیوں حکومت کے ساتھ سفارش لے کر گئے ہیں عمران الحق کی, سفارش لے کے جاتے تھے اس ٹائم پہ. کراچی سے تھے سارے, معذرت کے ساتھ بات تھوڑی سی ہو جائے, وہ کراچی سے تھے جو وزیر گئے تھے, دوستیاں تھیں, تعلقات تھے, بزنس انٹرسٹ تھے ان کے, اس لیے عمران الحق کے یہ سفارشی وزیر بن کے گئے تھے, سارے کراچی کے تھے. یہ نہیں کلاس صاحب ہماری بحث تو اسی کے گھوم رہی ہے نا, بس آخری 1 منٹ ہے کہ سارے رل کے کھاتے ہیں. اگر ہم اس طرح ہر چیز پر خالی کرپشن سے ہی تعبیر کریں گے تو پھر تو کوئی عزت دار آدمی آئے گا ہی نہیں اس کام میں کہ یار یہ کام نہیں کرنا. یہاں تو ہر ایکشن کو یا تو بس ثابت کر دیا جائے نا کہ بھائی دیکھو یہ کرپشن کی, پھر جیل ڈالیں, پھانسی لگائیں. بدامی صاحب یہ پھر مجھے بات بتائیں, باقی ملک کے لوگوں کے لیے کی قانون بنائے ہوئے ہیں, پھر مرغی چور کو اور نہیں سر, کسی اور چور کو, کسی ڈاکو کو کیوں پکڑتے ہیں؟ اس ملک کے قانون کے نظام کو تو جتنا بوسیدہ ہے کوئی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا نا. ہم تو ایک پریسائز نقطے پہ بات کر رہے ہیں کہ کرپشن ثابت کریں پھر ڈالیں جیل میں, سب کچھ کریں. لیکن اگر ہم نے ہر ایکشن کو ہی کرپشن سے تعبیر کرنا شروع کر دیا کہ یوں ہے تو یوں ہے, پھر تو کوئی عزت دار آدمی کام نہیں کرے گا. اگر بہت ہی گندا کام ہے. اگر میں جلدی سے اگر ڈال دوں, آئی تھنک جو ایشوز ابھی غور کرنے کے قابل ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کو کتنا مواد چاہیے اس سے پہلے آپ اریسٹ کر سکیں, اریسٹ پاورز کس حد تک ہونی چاہیے. یہ چیزیں ہیں جس کے اوپر ابھی فیصلے بھی آ چکے ہیں. خواجہ سعد رفیق کیس میں بھی دیگر سپریم کورٹ کا فیصلہ بہت سی آبزرویشن سامنے ہے کہ آپ اریسٹ کون سے فیز میں کریں گے اور کتنا. ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ ایک روایت اس ملک میں کہ اریسٹ پہلے کرو اور سوال جواب بعد میں کرو. ابھی بھی لے کر آئے کہ 10 ماہ کے اندر اندر آپ بیسکلی کیس کو ڈھونڈیں گے, اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے, پھر اس کے 10 ماہ کے اندر اندر ہی فیصلہ کریں گے کہ اس کا ریفرنس بننا ہے کہ نہیں بننا, which is very unrealistic. یہ کام جو کرنے والے ہیں ان کے اوپر ذرا توجہ دینی چاہیے. مجھے تو ایکچولی آپ کا شو ختم ہونے والا ہے, مجھے آنیسٹلی وسیم بدامی صاحب یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب اپنے ساتھ یہ کیوں ہونے دے رہے ہیں.